بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب کتاب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابی نے ارادہ بھی فرمایا کہ وہ دور ہی سے ان کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کے گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کے گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا ہے۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خروش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دے دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی کہ جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اسے ذرا سی خراش سے اتنا چلاتے ہو۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ گستاخان رسول تباہ و برباد ہوتے رہے، شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلتی رہی اور اسلام غالب آتا رہا۔ یوں اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کا چرچا عرب کے باہر بھی ہونے لگا تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مختلف قبائل کے سردار بھی گروہ در گروہ اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ منورہ میں حاضر ہو رہے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی تک اسلام کی حقانیت اور بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہی لوگوں میں عامر بن طفیل اور اربد بن کیس دو عیار بدماش تھے۔ ایک دفعہ ان دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ طے پایا کہ دونوں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر عامر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگا لے اور اربد تلوار کے ایک ہی وار سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے۔ چنانچہ عامر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر اربد
وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب اربد نے اپنے حصے کے کام کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تو عامر سخت مایوس ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہوا اربد کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں عامر نے اربد سے کہا، باخدا تم تو بے حد بزدل ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کیوں نہیں کیا۔ بس آج سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر اربد بولا، ارے بھائی میری بات بھی تو سنو، میں جب بھی حملے کی نیت سے آگے بڑھتا مجھے صرف تم نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل دکھائی ہی نہ دیتے تھے، اب بولو کیا میں تمہیں ہی مار ڈالتا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گاؤں کی طرف چلتے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں آرام کی غرض سے سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک فحاشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ عامر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ مجبوراً سلولیہ کے ہاں جا اترا اور اس کے خیمے میں بڑھ کر سو رہا۔ اسی اثنا میں عامر کے گردن میں ایک گلٹی نکل آئی۔ ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ گلٹی دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ ورم کے مقام کو چھوتا اور کہتا، اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جائے موت کی کوئی قدر و منزلت۔ عامر کی تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سرماؤں کی تلواروں سے قتل ہو، مگر یہ کیا، وہ ایک فحاشہ کے گھر میں جانوروں کی بیماری سے مر رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت آمیز موت تھی۔ وہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا، اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت۔ موت نے عامر کو مزید مہلت نہ دی اور وہ وہیں پر بیٹھا جہنم واصل ہوا۔ عامر کی تدفین سے فارغ ہو کر جب اربد گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، باخدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی حیثیت کی عبادت کو کہا تھا جو اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے اپنے تیروں سے چھلنی کر دوں۔ یہ بات کہنے کے 1 یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔